السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے حد احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف حالات کے اندر ہم سب کی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرما کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس نعمتوں سے ہم لوگ لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اس کو شمار کیا جائے تو شمار نہیں کر سکتے۔ جتنی نعمتیں اللہ کی ہم سب کے اوپر وارد ہوتی ہے، اگر اس کو ہم گننا چاہے تو نہیں گن سکتے۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، اور پھر زمین سے لے کر آسمان تک، اور جو غذا ہم کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے علاوہ کسی کی دی ہوئی نہیں۔ اس لیے اللہ ہم سب کا خالق ہے اور اللہ کی ہی عبادت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کا حکم ماننا، یہ مسلمانوں کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اور اللہ کے حکم کو توڑنا یہ بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ظلم کہتے ہی جس چیز کو جہاں رکھنی چاہیے اس کو اس جگہ سے الگ رکھ دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں۔ جس کا ہے جو مقام وہیں رکھیے تو ٹھیک، حد سے زیادہ آگے بڑھایا نہ کیجیے۔ جس کا جو درجہ ہے، جس کا جو مقام ہے، اس کو اسی مقام پر رکھا جائے، اس کو اسی جگہ پر رکھا جائے، چاہے وہ گھریلو سامان ہو، چاہے وہ انسان ہو۔ اگر اس کو اس کا درجہ دیا جائے تو پھر افراتفری نہیں ہوگی، شور شگابہ نہیں ہوگا، اور گھر میں بے ترتیبی نہیں ہوگی، بے نظام نہیں ہوگا۔ مثلا چاقو رکھنے کی جگہ فلاں جگہ، ماچس رکھنے کی جگہ فلاں جگہ گھر میں، اگر اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے، اچانک لائٹ چلے جائے تو آدمی دشواری میں پھنس جائے گا۔ اسی طرح سے سامان کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو جائے گا، آسانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جس چیز کی جو جگہ آپ نے خاص کیا ہے اس کو وہیں رکھیں تاکہ آسانی ہو۔ ایسے ہی ہمارے دل کے اندر سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں سب سے بڑا درجہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر سب سے بڑا خاکہ اللہ کی عبادت کا ہونا چاہیے، چونکہ دنیا میں اللہ کے بھیجنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر ہم دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم مقصد میں ناکام ہیں، ہم مقصد میں ناکام ہیں۔ اور اگر بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ سارے کام کر رہا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا رضامند بندہ ہے اور بندگی کرنے والا بندہ ہے۔ ایسے بندہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، ایسے بندہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر خاکہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہونا چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں کا ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو ہم مردود سمجھے، مال کو ہم مردود سمجھے، اولاد کو ہم مردود سمجھے، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا، چونکہ
پسند اللہ تعالیٰ کے نظریہ ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا منشا ہے، وہی ہمارا بھی منشا ہونا چاہیے۔ اللہ کا منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمارے لیے دنیا بھی بہتر بنا اور آخرت بھی بہتر بنا۔ تو دونوں بہتر بنانے کا حکم اللہ نے بندوں کو دیا اور بندوں کو ماننے کا حکم دیا کہ دنیا بھی ان کا بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کب ہوگا؟ ایک آدمی ہے جو صرف مسجد میں دعائیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے علاوہ بولتا ہم کو کمانے کی ضرورت نہیں، دنیا سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، گھر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رہبانیت پسند نہیں، اس امت کے لیے اللہ کو رہبانیت پسند نہیں۔ ایک آدمی ہے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ساری دن رات دنیا کے کام میں لگا رہتا ہے، مکان کا مکان بنا رہا ہے، زمین کی زمین خرید رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی عبادت سے وہ خالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے بیوی بچہ سب کو الگ کر دیا، کسی سے کوئی مطلب نہیں، اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا جو صرف دنیا ہی میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلے درجہ میں اس کو رہبانیت کہتے ہیں، اور رہبانیت کا مطلب ہوا بیوی بچہ سب کو طلاق دے کر کے سب کو الگ کر دے، کسی سے کوئی مطلب نہ ہو، صرف اللہ کی عبادت سے اس کو مطلب ہو، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے اس امت کے لیے۔ اور پیچھے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس چیز کو اللہ پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ دوسرا تھا، اور اس میں لوگ گھر بار چھوڑ کر کے جنگل میں چلے جاتے تھے، 500 سال تک اللہ کی تسبیح میں گزار دیتے تھے، اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صاحب ہے جن کا انتقال ہوا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ 500 سال تک خالص اللہ کی عبادت کی، اس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کسی بھی طرح کا صغیرہ کبیرہ گناہ وہ کیا ہی نہیں، سب چیز سے وہ خالی تھا۔ جب مرنے کے بعد فرشتہ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو جنت میں داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو جنت میں داخل کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو عبادت کی ہے 500 سال، اس کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو فرشتہ کو حکم ہوگا کہ وہ اعراف کے اندر اس کو رکھ دیں گے، 500 سال کی مسافت جنت سے اور 500 سال کی مسافت جہنم سے، بیچ کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام اعراف ہے، اس اعراف کے اندر اس کو رکھ دیا جائے گا، اور جہنم کی جھلستی ہوئی ہوا اس کے جسم کے اندر لگے گی، لو مارنے والی جو ہوا ہوتی ہے شدید گرمی میں، وہ ہوا جب اس کے جسم کو لگے گی تو اس کو پیاس لگے گی شدت کی، وہ پانی مانگے گا، ایک گلاس، ایک ہاتھ نمودار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا، پانی کا گلاس ہوگا، ان سے کہا جائے گا یہ پانی مجھے دے دیا جائے ورنہ میری سانس اٹک رہی، میں مر جاؤں گا۔ ان کو کہا جائے گا 500 سال کی عبادت کے بدلے میں یہ ایک گلاس پانی ہے، 500 سال کی عبادت کے بدلے میں یہ ایک گلاس پانی ہے، بتاؤ پانی پسند کرتے ہو یا جو تم نے عبادت کی ہے اس کے بدلے میں جنت پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ابھی تو کم سے کم جان بچ جائے، جنت کا مرحلہ تو بعد کی بات، پہلے جو سانس ہماری اٹک رہی ہے، جھلسنے والی آگ ہمارے جسم کو لگ کر کے پیاس کی شدت بڑھا دی ہے، پہلے اس پیاس کو ہم بجھا لے تو ایک گلاس پانی 500 سال کے عوض میں وہ کیا کرے گا؟ خرید لے۔ تو یہ ہماری عبادت کی اوقات ہے، اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے بارے میں اگر پوچھ لے اور اس کے حق کے بارے میں پوچھ لے تو یقین مانیے ہوئی زمین کا کوئی انسان اللہ کو جواب نہیں دے پائے، کوئی نہیں دے پائے۔ مثلا 2 آنکھ، اس آنکھ سے ہم نے کتنی چیزیں دیکھی ہیں، کہاں کہاں دیکھی ہے، کیا کیا دیکھی ہے، اور اس آنکھ سے ہم کہاں کہاں دیکھ کر کے گئے ہیں، اس سے کیا کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ اور ہم کیا کیا کیے۔ اس آنکھ سے، اس آنکھ کے دیکھنے کی وجہ سے اللہ کی کتنی ساری ہم نے نافرمانیاں کی ہے، اگر اس کے بارے میں، صرف آنکھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے گا تو اس کا جواب ہم اللہ کو نہیں دے پائیں گے۔ تو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی
جس کا حساب اللہ تعالیٰ ہم سے لے گا. اس لیے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے ہو. اس کا بدلہ دینا چاہو گے تو بدلہ نہیں دے سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا اور آخرت دونوں ایک مسلمان کا مطمع نظر ہونا چاہیے, مطلوب ہونا چاہیے. دنیا اس اعتبار سے کہ دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں. دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسول کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت, آپ حلال روزی کمائیے اور نیک عمل کیجیے. حلال روزی کمائیے اور نیک عمل کیجیے. عمل دو طرح کا, اور اسی طرح سے روزی دو طرح کا. ایک روزی حرام, چاہے وہ سود کا ہو, چاہے وہ بیاج کا ہو, چاہے وہ دھوکہ کا ہو, چاہے وہ جھوٹ کا ہو, چاہے وہ رشوت کا ہو. جو بھی کمائی کا اس طرح کا مال ہے وہ مال کیا ہے؟ وہ مال حرام. اور دوسرا ہے محنت مشقت سے تجارت کر کے یا اس کے علاوہ جو بھی حلال طریقہ ہے اس طریقہ سے پیسہ کمایا جاتا ہے. ایک ہی پیسہ کبھی وہ حلال بن جاتا ہے اور کبھی وہ حرام بن جاتا ہے. طریقہ حلال استعمال کرنے کی وجہ سے وہ حلال ہوتا ہے اور طریقہ حرام استعمال کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو حکم دیا اے رسولوں کی جماعت تم حلال روزی کھاؤ. کیا کرو؟ حلال روزی کھاؤ. وَعَمِلُوا صَالِحًا. اور دوسرا حکم یہ دیا تمام رسولوں کو, انبیاء کرام کو, کہ تم نیک اعمال کرو. عمل ہے ایک برا, ایک ہے سیئات اور ایک ہے حسنات, ایک ہے شر اور ایک ہے خیر. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکم دیا کہ خیر کا کام کرے, دوسروں کے ساتھ بھلائی کا کام کرے, دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرے, دوسروں کی ترقی کے لیے کام کرے اور اپنے خاندان کو بھی ترقی کے لیے کام کرے. اس میں کیا ہے؟ خیر ہے. شر والا کام بالکل نہ کرے. شر کیا ہے؟ شر یہ ہے کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں, اپنے اعضاء کے ذریعے سے ہو, زبان کے ذریعے سے ہو, آنکھ کے ذریعے سے حرام دیکھ رہے ہیں, ہاتھ سے حرام پکڑ رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں حرام ہیں. اسی طرح سے عمل ہمارا ایک حلال اور دوسرا حرام, اور کام ایک حلال اور دوسرا حرام. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے, برے عمل کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. اب انسان سارا کمال کو اپنا رہا ہے, چاند کے اوپر جا رہا ہے, آسمان پر جا کر اپنا کمان باندھ رہا ہے, سمندر کے اندر کشتیاں چلا رہا ہے, دنیا کی ساری ترقی کا کام کر رہا ہے, لیکن عبادت نہیں کر رہا ہے, تو وہ آدمی ناکام ہے. وہ آدمی ناکام ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو دنیا کے اعتبار سے بھی کام کر رہا ہے اور دوسرا اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے. تو یہ آدمی جو اعمال صالحہ کر رہا ہے, ان کا بیوی بچہ کبھی بھیک نہیں مانگے گا. ان کا بیوی بچہ کل ہو کر کے اپاہج نہیں ہوگا, بھیک نہیں مانگے گا. اور جس آدمی کا یہ نظریہ, یہ تصور ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے, ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو شریعت نے صاف طور پر اس کے لیے کہا ہے قولوا یا ایھا الذین آمنوا کولوا من الطیبات. اے ایمان والو تم حلال روزی کھلاؤ اپنی اولاد کو, حلال روزی کھاؤ اور حلال روزی کھلاؤ. اور حلال روزی کھانا اور کھلانا تب پایا جائے گا جب ہم محنت کریں گے, جب ہم محنت کریں گے, مشقت کریں گے, خون پسینہ بہا کر کے ہم کیا کریں گے؟ روزی اکٹھا کریں گے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا جب تم نماز ادا کر چکے ہو تو زمین میں پھیل جاؤ, اور کس لیے؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو, یعنی روزی تلاش کرو, حلال کمائی تلاش کرو, اور اپنے بیوی بچے کو بہتر سے بہتر روزی لا کر کے دو, حلال روزی کھلاؤ. اور حلال روزی جب بھی کھائیں گے تو اس سے عمل بھی نیک ہو.
اس سے جذبہ جو دل کے اندر پیدا ہوگا وہ عمل نیک کرنے کا جذبہ ہوگا، برائی کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے، حلال اور حرام میں فرق نہیں کریں گے۔ شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں لوگ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے، حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے، یعنی دونوں مال کو ملا کر کے کھائیں گے، دونوں مال کو ملا کر کے کھائیں گے۔ اور جب یہ دونوں مال مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے ایمان کے نور ہٹا دیں گے، سینے سے ایمان کا نور چھین لیں گے، اور جب ایمان کا نور سینے سے نکل جائے گا تو پھر اسے نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں، نیک عمل کرنے کا جذبہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اور اگر پیدا بھی ہو جائے خدا نخواستہ تو وہ نیک عمل نہیں کر پائے، نیک عمل سے وہ خالی رہے گا، کیونکہ حرام کمائی پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے اور شیطان اپنے راستے میں لوگوں کو لگا لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا کہ حلال روزی کمائیں اور نیک عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تم خود حلال روزی کماؤ اور اپنی اولاد کو بھی حلال روزی کھلاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ نیک اعمال کرنے کا جذبہ ہوگا، اور حلال روزی کھانے والا وہ آدمی متقی کہلاتا ہے، حلال روزی کھانے والا متقی کہلاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا نظریہ صرف دنیا ہی نہ ہو یا صرف آخرتی نہ ہو، بلکہ دونوں کا مسمم ہو، دونوں کا انضمام ہو، دونوں ملاوٹ ہو، اور دنیا اور آخرت دونوں کی ترقی جو کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اور دونوں میں حلال صورت اختیار کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا درجہ عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے اس کو فقیر نہیں بنائے گا، دنیا کے اعتبار سے اس کو غریب نہیں بنائے گا، دنیا کے اعتبار سے ان کو ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنائے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر شروع اسلام میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شروع اسلام میں بڑی غربت کا زمانہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول پیدا کیا، ایسا حالات کو بدلا کہ وہ حالات اس طرح سے ہو گئے کہ صحابہ کرام سال بھر کا اپنے گھر کا خوراک گھر میں دے دیا کرتے تھے، 1 سال کا خوراک لا کر کے اپنے گھر میں دے دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جتنی بھی ازواج مطہرات تھی سب کو 1 سال کا خوراک گھر کا دے دیتے تھے، چونکہ جب 1 سال کا یا 1 مہینہ کا دے دیا جائے تو روز کے روز سر پر ٹینشن نہیں رہے گا کہ آج چاول لانا ہے، کل گیہوں لانا ہے، فلاں دن یہ لانا ہے، فلاں دن وہ لانا ہے، یا بیوی بھی پریشان کہ کچن ان کا سنبھل نہیں رہا، اور شوہر بھی پریشان کہ ہر دن ہم پر ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ نے زندگی جینے کا ایک اصول بتایا، ایک طریقہ بتایا، ایک ڈھنگ بتایا، اور اسی کے اندر ہمارے لیے 100% کامیابی ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو حالات صرف دنیا داری سے نہیں بدلے گی، حالات تب بدلے گی جب ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتاب دیں گے، حالات تب بدلے گی جب ہم محنت مشقت کر کے حلال کمائی کھانے کا اپنے گھر والوں کو ذریعہ بنائیں گے، اور ایسے ہی ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے اور چائے کھانے کو بھر دن پر کیے رہیں گے اور چوراہوں کو گھیر کر کے بیٹھے رہیں گے، تو یاد رکھیے ہم فقیر تو ہو سکتے ہیں، ہم اعلیٰ پیمانے پر اپنی اولاد کو نہیں لے جا سکتے، اعلیٰ پیمانے پر اولاد کو نہیں لے جا سکتے۔ اس لیے ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی آپ کا قیمتی، جو وقت آپ فضول چیزوں میں گزار رہے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، وہی کام اگر کام میں لگا دیا جائے، وہی ٹائم اگر کام میں لگا دیا جائے تو الوقت اسمن من الذهب، کسی اصولی آدمی نے کہا ہے کہ وقت سونا سے زیادہ قیمتی، وقت سونا سے زیادہ قیمتی، جس نے وقت کو استعمال کر لیا وہ سونا والا بن گیا، یعنی سونے کی جیسے اس کی زندگی ہو گئی،
اور جس نے وقت کو ضائع کر دیا اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ مثال کے طور پر آج آپ مسلم بستیوں میں گھومیں گے تو آپ کو اکثر و بیشتر یہ سمجھ میں آئے گا، خاص طور سے رات کے اندھیرے میں کہیں خالی جگہ ہے، چوراہا ہے، کوئی ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، تو وہاں 4-5 نوجوان آپ کو مل جائے گا جن کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور موبائل کے اندر کچھ نہ کچھ وہ دیکھ رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا۔ یہ زمانہ جو ان کے ترقی کرنے کا تھا، یہ زمانہ جو پڑھ کر کے ان کو اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہیے تھا، یہ زمانہ جو 12 سال سے لے کر 30 سال کا ہوتا ہے وہ کچھ کر گزرنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس زمانے میں اگر ہم ٹیمپرری طور پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور یہاں وہاں موبائل کے پیچھے اور نہ جانے کون کون چیز میں لگ کر کے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، تو یقین مانیے آگے چل کر کے رسوائی، ذلت اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گی، زندگی کے حالات نہیں بدل سکتے۔ آج مسلمان ذلت کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ مسلمان رسوائی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تجارت سے یہ مسلمان دور چلا گیا، کما کر کے باہر سے لائیے اور جا کر کے پھینک کر کے آ جائیے، اور یہی دوسرے قوم میں نہیں ہے، وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور ترقی تب ممکن ہے جبکہ گھر کا ہر فرد جس کی جو استطاعت ہو، جتنی زیادہ ان کے اندر صلاحیت ہو، وہ اپنی صلاحیت کے معیار کے اعتبار سے وہ کچھ نہ کچھ کرے، بوجھ نہ بنے دوسرے کے اوپر، بوجھ دوسرے کے اوپر نہ بنے۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے میرے رب دنیا بھی میرا سوار دیجئے اور آخرت بھی میرا سوار دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے روزی دے دیجئے، مجھے روزی دے دیجئے، مجھے روزی دے دیجئے، وہ مہینہ بھر بھی جا کر کے بیٹھ کر کے دعا کرتا رہے گا تو اس کا جو دعا رہے گا اس کی دعا کام کی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو شرط ہے دولت کے آنے کا، روزی کا آنے کا، وہ انہوں نے محنت کیا ہی نہیں، وہ عمل کیا ہی نہیں۔ جب تک عمل نہیں کرے گا، من جد وجد، جو کوشش نہیں کرے گا وہ پائے گا کیا؟ یہ تو ضابطہ ہے، اصول ہے، جو کوشش کرے گا وہی پائے گا، اور جو کوشش ہی نہیں کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ یہ حدیث ہے، اور قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کے لیے وہ ملے گا جن کی انہوں نے کوشش کی ہے، جس کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، جس کی انہوں نے محنت کی ہے۔ اگر 2-4 گھنٹہ بھی ہم محنت کرتے ہیں، جو ہمارے اندر استطاعت ہے، تو ہم کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی روزی اگر حلال طریقے سے مل رہی ہے، یہ کم بڑی دولت نہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دولت کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہاری اولاد، تمہارا مال اللہ کے ذکر کو چھڑا کر کے۔ یہ مال اور یہ اولاد تب جا کر کے آپ کو ہلاک کرے گی، تب جا کر کے آپ کے لیے لعنتی بنے گی، تب جا کر کے آپ کے لیے تباہی کا ذریعہ بنے گا، جبکہ یہ آپ کو اللہ کے ذکر سے روکے۔ اگر اللہ کے ذکر سے نہیں روک رہی ہے بلکہ آپ کو کیا کر رہی ہے، پیسے کما کے لا کے دے رہی ہے، آپ جماعت میں نکل جائیے، پیسے کما کے لا کے دے رہی ہے، آپ جا کر کے دینی کام میں خدمت کیجیے، آپ کو پیسے لا کر کے دے رہی ہے، آپ کو آپ نماز پڑھیے، تو وہ اولاد آپ کے لیے نعمت ہے، وہ زحمت نہیں ہے، وہ اولاد آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے۔ جو مال جس سے آپ عزت کے طریقے پر گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں، تو یہ مال آپ کے لیے نعمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ ہاں یہی مال اگر اللہ کے ذکر کو چھوڑا دے، دن بھر کام کرے، رات بھر کام کرے، لیکن اللہ کی یاد کی کوئی فکر نہیں، اذان ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں، تو یہ مال کل قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ مال کل قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور تجارت کرنے کے چند اصول ہیں، ہماری قوم تجارت سے پیچھے ہو گئی، جس کی وجہ سے ہماری قوم آج رسوا ہو رہی ہے۔ ورنہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے تجارت کو شروع کیا تھا، اور تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا، تجارت میں برکت رکھا ہے، اور جب تجارت کریں گے، محنت کریں گے، تبھی جا کر اس کا پھل ملے گا۔ ہر حالات ہمارا ٹھیک ہوں گے، بغیر پیسے کے تو سجدہ میں بھی دل نہیں لگتا،
بغیر پیسے کے تو سجدہ میں بھی دل نہیں لگتا، چونکہ گھر کی پریشانی دماغ پر سوار ہے، بچے کی پریشانی، بچے کے دودھ کی فکر ہے، گھر کا فکر ہے، کھانا کی فکر ہے، ہر چیز کی فکر سر پر سوار ہو، اور پھر آ کر کے وہ آدمی سجدہ کرے تو آپ ہی بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کیا اس کے دل کو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ ضرورت بھی اس کی پوری ہونی چاہیے، ضرورت بھی اس کی پوری ہونی چاہیے، اور ضرورت جب پوری ہوگی تو ایٹومیٹک آپ کو طبیعت لگے گی نماز پڑھنے، ایٹومیٹک آپ کو دعا کرنے کا دل چاہے گا، ایٹومیٹک آپ ہر چیز سے فارغ ہو کر کے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، کیونکہ آپ کے سر پر دباؤ نہیں، آپ کے سر پر پریشانی نہیں، اور خدا نہ خواستہ بیوی آپ سے جھگڑا کر لی گھر میں کہ یہ چیز نہیں اور آپ کے جیب میں پیسہ نہ ہو، تو اس دن دیکھ لیجیے آپ کی نماز کی کیا حالت ہوگی، یہ عبادت کی کیا حالت ہوگی۔ تو عبادت بھی اعمال صالحہ کہلاتی ہے، لیکن یہ عبادت اگر شریعت کے مطابق ہو، حلال رزق کے ساتھ ساتھ ہو، تو حلال روزی بھی نعمت ہے اور عبادت بھی نعمت ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، تم حلال روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ حلال روزی کھانا اور نیک اعمال کرنا، یہ دونوں چیزوں کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو کی ہے قرآن کے اندر، اور ہمیں بھی اسی کا حکم دیا ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں، اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائیں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے مشقت کریں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو محنت کرے گا وہی پائے گا، مَن جَدَّ وَجَدَ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ تو میرے بھائیو، آپ کے سامنے پیچھے جمعہ میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آپ کے بیرپور حلقے کے کونپور میں اجتماع ہونے جا رہا ہے 17، 18، 19 فروری کو، اور یہ بہت بڑا اجتماع ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہیں گے، اور اس کے لیے آپ لوگ بے شمار قربانیاں دیتے ہیں، اور جہاں بھی ہوا ہے اس کے لیے دیے ہیں۔ اس سے پہلے جمعہ میں 2500 روپے کلیکشن آیا تھا، اس میں بہت لمبا صرفہ ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اللہ کے واسطے جو ہو سکے اپنے جیب سے اللہ کے واسطے نکال دیں۔ صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، جناب آفتاب عالم صاحب اور فیروز بھائی اور انیس صاحب کھڑے ہو جائیں، ایک مرتبہ اجتماع کے لیے 2 منٹ میں کلیکشن کر دیجیے۔ بھائی اجتماع میں لمبا صرفہ ہے، سابق سیکریٹری صاحب آفتاب عالم صاحب۔ جی بھائی، جو اجتماع کے ذمہ دار ہوگا اس کو منظور کیا گیا ہے۔